مطمئن کرے لوگوں کو. تو یہ دعوت کا کام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے, اللہ بھی ہم کو بول رہے اگر تم یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. اور اگر تم جب دعا اٹھاؤ, اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے دعا کے لیے, تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. تم دشمن کے خلاف مدد مانگو گے, تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی بڑی تنقیدیں, بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں اگر ہم یہ دعوت کا کام نہیں کریں گے نہیں. تو ہمارے اوپر یہ دعوت کا کام کرنا فرض ہے. کہ پہلے ہی زمانے کی امت میں ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے, بہت نیک بندے تھے, لیکن جو بستی میں رہتے تھے پورے بستی والے بہت بڑے گنہگار تھے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرے کہ بستی کے اوپر عذاب کو بھیجو. تو جب جبرائیل علیہ السلام آ کے دیکھے تھے اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے ہیں ادھر, تو جب اللہ تعالیٰ کو جا کے بولے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ کے اتنے نیک, اتنے اچھے برگزیدہ بندے ہیں آپ کے ادھر, کہ وہ پلک جھپکائے بغیر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی کے اوپر سے عذاب کو شروع کرو. کئی کو بولتے انہوں دیکھ رہے تھے سب کو برا کرتے ہوئے, لیکن ان کے پیشانی کے اوپر بل بھی نہیں آیا. تو جب تو دعوت کا کام کرنا امت کے اوپر فرض نہیں تھا, اب تو دعوت کا کام کرنا امت کے اوپر فرض ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے عذابات آئیں گے ہمارے اوپر. تو ہمیں دعوت کا کام کرنا بہت فرض ہے ہمارے اوپر نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اسی سلسلے میں اب گشت کی محنت ہے نہیں. گشت کی اتنی بڑی محنت ہے کہ صحابہ میں گشت کیا کرتے تھے, اور سارے نبی گشت کیا کرتے تھے. بہت بڑا کام ہے اللہ کی طرف سے کہ جدھر بھی جو بھی بستی میں کام ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اگر عذاب کو بھیجنے کا سوچے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ادھر سے نہیں. ادھر سے گشت میں جتنے بھی ساتھی نکلتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے. یہ بہت بڑا کام ہے اب یہ گشت کا کام کر رہے سب. تو یہ جتنا بڑا کام ہے اس کے فضائل بھی بہت بڑے ہیں کہ مطلب ایک ایک قدم اس میں نکالنا, 700 قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے جو قدم نکالے جاتے ہیں وہ ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا اس راستے میں 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کا ثواب ملتا ہے ہم کو ایک ایک سبحان اللہ کے اوپر. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کام بہت بڑا اونچا ہے, تو اس کو اپن صحیح طریقے پہ صحیح نہج پہ کریں گے تو ہمارے کو اس کا فائدہ ہوگا نہیں. اگر اس میں کچھ بھی غلطیاں کریں گے تو اس کا جو اثر ہونا تھا وہ اثر نہیں ہوگا. تو اس میں ہم جو جماعت جائیں گی اس میں 4 جماعتیں بنائی جائیں گی. 3 جماعتیں ادھر مقام پہ ہوں گی, ایک جماعت باہر جائیں گی بستی میں. تو ایک باہر جو جماعت جائیں گی اس میں ایک امیر رہبر اور متکلم ہو. امیر صاحب کا کام یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے جماعت کو لے کے جائے, سائڈ سے لے کے جائے نہیں. اگر راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. کہ پہلے جب کافر دیکھتے تھے کہ روڈ کے اوپر کچھ نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو بولتے تھے لگتا ہے جدھر سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا نہیں. ویسا ہے اصل مسلمان. تو ہم جو بھی نقصان دہ چیز ہے اس کو سائڈ کرتے ہوئے جانا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, کہ ساتھ ہی آپس میں دنیاوی مذاکرہ کیا دینی مذاکرہ بھی نہیں کرنا ہے نہیں. ہمارے زبان پہ ذکر ہو, دل میں فکر ہو نہیں, کچھ بھی دنیاوی مذاکرہ کچھ بھی نہیں کرنا. اور ہمارے نظروں کی اور دل کی حفاظت کرنا ہے نہیں. کسی بھی چیز کی ویلیو نہیں آنا ہمارے دل میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے جا رہے لوگوں تک, تو اللہ تعالیٰ ہی کی ویلیو میں رہنا ہمارے دل میں نہیں. بہت بڑا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں ہم, اللہ ہے نہیں, اس لیے کسی چیز کی ویلیو نہیں آنا ہمارے دل میں. تو اخلاص کے ساتھ کرنا ہم یہ کام. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ساتھی رہیں گے وہ ہمارے رہبر صاحب ہے. رہبر صاحب اگر مقامی ہو تو بہتر ہے کہ ایسے باثر ساتھی ہو کہ جن کے بلانے سے بڑے سے بڑا بوڑھا اور چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آ جانا. اور جو بھی ساتھی سے رہبر ملیں گے اچھے سے سلام مصافحہ کر کے ملے. اگر ساتھی کا نام نہیں جانتے تو عبداللہ یا عبد الرحمن کے نام سے بلائے. اور تیسرے جو ساتھی رہیں گے وہ متکلم رہیں گے. متکلم صاحب کا کام یہ ہے کہ انہوں اچھے سے اچھے ساتھی سے ملنا اور دین کی موٹی موٹی بات بتا کر ساتھی کو اس محفل میں لانے کی تلقین کرنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی بات بھی نہیں کر دینا کہ وہ بیان ہو جائے, اور کم سے کم چھوٹی بات بھی نہیں کر دینا کہ اعلان ہو جائے. ایک مختصر بات کر کے ان کو یہاں پر جوڑنے والے ہو جائیں. اور تیسرے جو ساتھی اور جو دوسری جماعت رہیں گی وہ دعا ذکر میں رہیں گی نہیں. دعا ذکر والے ساتھی کا کام یہ ہے کہ جو باہر جو بستی میں جماعت گئی کہ جو بھی ساتھی سے مل رہے وہ جماعت ان کا اللہ تعالیٰ دل نرم کرے, اور یہ اس میں محفل میں آ کر بیٹھنے والے ہو جائے وہ بھی نہیں. ساری بستی کے لیے دعا کرنا, اگر دعا سے تھک گئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور کہ جو ادھر ساتھی بیٹھ کے مذاکرہ کریں گے نہیں, ان ساتھیوں کی ذہن سازی کرنا
نہیں صحابہ کے قربانیاں سنانا اور نبی اور سارے نبیوں نے آ کر کیا کیا قربانیاں دی اس کا ذکر کرنا کہ ساتھ ہی آنے والے تقاضوں پر لبیک کہنے والے ہوں، اور کہ ساتھ ہی ہمارے پاس ادھر دروازے کے پاس ٹھہریں گے استقبال میں کہ جو بھی ساتھی آئے ان کو اچھے سے اچھے ان کا استقبال کرنا. نہیں یہ دعوت کا کام بہت بڑا ہے. نہیں ہمارے اسکولس میں کالجز میں کون لیتے ایڈمیشن؟ جن کو انٹرسٹیڈ ہے. نہیں جو انٹرسٹیڈ ہے وہ ایڈمیشن لیتے. دعوت تو بے طلبوں کے لیے ہے، تو ہم بے غرض بن کے بے طلبوں کے پاس جانا ہے انشاءاللہ. سبھی حضرات کے لیے